نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اولاً حضور باری تعالیٰ میں تسبیح و تحلیل کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے آئیے تاجدار مدینہ حضور سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا گلدستہ سجائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیتہ مع الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ویڈیو کو بنا کاٹے اور اسکیپ کیے پورا دیکھے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائے اور ثواب کی نیت کے ساتھ سارے لوگوں کو ارسال کرے تاکہ عربی زبان سے لوگوں کو فائدہ۔ الرحیم الشیخ نظام الدین اللکھنوی، شیخ نظام الدین لکھنوی، الشیخ الامام العالم الکبیر، ابھی ان کا ٹائٹل سب چل رہا ہے۔ بڑے ہی جانکار اور گائیڈ کرنے والے شیخ، علامۃ الشہیر، مشہور، بہت ہی پڑھے لکھے اور صاحب العلوم والفنون، علم و فن والے، وغیث الافادۃ الحتون، العالم بالربع المسکون، اور پوری دنیا کے جانکار، موسلا دھار بارش کی طرح علم کو برسانے والے۔ حتن یحتن، حتنن کا مطلب ہوتا ہے خوب بارش ہونا۔ غیث الافادہ، فائدہ کے بادل، کیا مطلب؟ علم کو بکھیرنے اور پھیلانے والے، یہ مطلب ہے۔ علم مسکون یعنی چوتھائی کی طرف رہنے والے، کیا مطلب؟ یعنی دنیا کے چاروں کونے میں رہنے والے، یعنی پوری دنیا میں۔ استاذ الاساتذۃ، پروفیسروں کے پروفیسر، کیا مطلب؟ ٹیچروں کے استاد۔ و امام الجہابذۃ الشیخ نظام الدین بن قطب الدین بن عبد الحکیم الانصاری السہالوی، کہ باصلاحیت شیخ نظام الدین بن قطب الدین بن عبد الحکیم الانصاری۔ نظام الدین ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام قطب الدین ہے، دادا کا نام عبد الحکیم ہے۔ السہالوی، یہ سہالوی گاؤں کے تھے۔ ثم لکھنوی، پھر لکھنوی ان کو ٹائٹل ملا۔ سہالی گاؤں سے جب یہ لکھنؤ آئے تو ان کو لکھنؤ کا ٹائٹل ملا۔ الذی تفرد بعلومہ، جو اپنے علم میں یعنی اپنے نالج کی وجہ سے تفردہ یکتائے روزگار تھے، کیا مطلب؟ بالکل انوکھے تھے، اینٹک تھے۔ تفردہ یا تفرد تفردن، کسی چیز میں یکتائے روزگار ہونا، انوکھا ہونا، انمٹ نقوش ہونا، اینٹک ہونا۔ وَأَخَذَ لِوَاءَهَا بِيَدِهِ، اور انہوں نے لِوَاءَهَا یعنی لِوَاء عُلُومِهِ، اپنے نالج کا جھنڈا، بِيَدِهِ اپنے ہاتھ میں لیا، کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے اپنی پڑھائی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ کہ لم یکن لہو، ان کی نظیر، کوئی ایگزامپل اور مثال نہیں ملی، فی زمان ہی، ان کے پیریڈ میں، ان کے زمانے میں، اصول قرآن و حدیث سمجھنے میں، والمنطق، منطق بولتے ہیں لاجک سمجھنے میں، والکلام، اور تھیولوجی سمجھنے میں۔ اسلامک لاء کو، اسلامک رول کو تھیولوجی بولتے ہیں، اس کو انہوں نے کلام سے تعبیر کیا۔ یعنی علم کلام، منطق اور قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ان کے زمانے میں لہو نظیر، ان کے جیسا لم یکن کوئی نہیں تھا۔ ولد بسہالی، وہ سہالی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وتوفی والدہ مقتولا، قتل یقتل، قتلاً کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مار ڈالنا، اور یہاں پر مقتولاً مشہوداً کے معنی میں یعنی شہید کے معنی میں، یعنی ان کے والد شہید ہو کر انتقال کیے گئے، مار دیے گئے۔ حالت ان کی کیا تھی؟ وَهُوَ فِي الرَّابِعِ عَشَرَ أَوِ الْخَامِسِ عَشَرَ مِنْ سِنِّهِ، اس وقت ان کی 15 یا 14 سال کی عمر تھی۔ مقتولاً دیکھیے ان کی حالت بتا رہے، کس حالت میں مرے تھے، تو یہ حال ہے مفعول بہ کے شکل میں۔ فَانْتَقَلَ إِلَى لَكْھنَؤْ مَعَ سِنْوِهِ الْكَبِيرِ، سنون سگے بھائی کو بولتے ہیں۔ لکھنؤ انتقلا، منتقل ہو گئے اپنے بڑے بھائی محمد سعید کے ساتھ۔ ينتقل انتقالاً إلى صلہ کے ساتھ ہوتا ہے کہیں پر منتقل ہو جانا، جگہ کو چینج کر دینا، شفٹ ہو جانا۔ فآتا عالمگیر بن شاہ جہاں سلطان الہند، عالمگیر بن شاہ جہاں، اورنگزیب عالمگیر، اور یہ سلطان الہند ان کا ٹائٹل ہے۔ یہ بدل اور مبدل منہ ہے، یعنی ایک اس کا نام ہے، دوسرا اس کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کے راجہ عالمگیر بن شاہ جہاں نے قصراً، ایک محل، بذالک المقام لابناء الشیخ شہید، شیخ شہید کے بیٹوں کے لیے اسی جگہ یعنی لکھنؤ میں
ایک محل آتا ان کو دیا. آتا بہی کا مطلب کسی کو کوئی چیز گفٹ میں دینا. یعرفو بے فرنگی محل جو فرنگی محل کے نام سے جانا جاتا ہے. عرف یعرف عرفن سے عرفہ یعرفو بنا ہے، جانا جاتا ہے یعنی فیمس ہے. لأنہ اس لیے کان من ابنیت تاجر افرنگی، یہ ایک انگریز بزنس مین کی بلڈنگ تھی. بناء جمع ابنیہ کا مطلب ہوتا ہے بلڈنگ. اما اطمأن قلبہ جب ان کا دل مطمئن ہو گیا، کیا مطلب جب اپنے غم سے وہ کیا ہے باہر آ گئے، ٹینشن فری ہو گئے. یہ سب تعبیر استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو خرج من لکھنؤ تو وہ لکھنؤ سے باہر نکلے. وذهب الى بلدۃ جائزہ اور وہ جائز سٹی چلے گئے. یہ لکھنؤ سے کچھ دیر کی دوری پہ جائز سٹی ہے. قرأ اعلیٰ کا مطلب کسی کے سامنے پڑھنا. وقرأ اکثر الکتب الدراسیۃ اور انہوں نے بہت سی کورس کی کتابیں یا درسی کتابیں، کلاس کی کتابیں پڑھی علی ملا علی قرہ الجائسی سے. ثم ذهب الى بلدۃ بنارس پھر وہ بنارس شہر چلے گئے. وتلمذ امان اللہ بن نور اللہ البنارسی اور انہوں نے پھر حافظ امان اللہ بن نور اللہ البنارسی کی شاگردی اختیار کی. کیا مطلب ان کے اسٹوڈنٹ بنے، ان سے پڑھا. یہ سب پرانے زمانے میں محاورہ استعمال ہوتا تھا کہ ان کے شاگرد بنے، اسٹوڈنٹ بنے. تو کیا مطلب اسٹوڈنٹ بنا تو ان سے ہر ایک چیز کی پڑھائی سیکھی. وقرأ علیہ شرح المواقف اور انہوں نے ان سے علیہ ان پر یعنی ان سے شرح المواقف یہ کوئی کتاب ہے اس کو پڑھا. ثم رجع الى بلدۃ لکھنؤ پھر وہ لکھنؤ شہر ریٹرن ہو گئے یعنی لکھنؤ ریٹرن آ گئے. وتلمذ علی الشیخ نقشبند بن عطاء اللہ اللکھنوی پھر انہوں نے شیخ غلام نقشبند بن عطاء اللہ کی شاگردی اختیار کی. کیا مطلب ان کے اسٹوڈنٹ بنے. زمانے میں اسی طرح کے الفاظ یوز کیے جاتے تھے کہ ان کے شاگرد بنے. کیا مطلب ان کے پاس رہ کے ہر ایک چیز کا طریقہ سیکھا. وقرأ علیہ پھر انہوں نے ان پر یعنی غلام نقشبندی پر الرسالۃ القوشجیہ فی الہیئہ علم ہیئت کے مضمون میں رسالہ کوشجیہ پڑھا. علم ہیئت کیا چیز ہے؟ علم ہیئت بولتے ہیں کاسمولوجک کو، یعنی گیلیکسی کے بارے میں پڑھا اور جو ہے طول البلد عرض البلد کے بارے میں پڑھا، اس کو بولتے ہیں کاسمولوجک کو بولتے ہیں فی الہیئہ علم ہیئت. وقرأ فاتحۃ الفراغ اور انہوں نے فراغت کی افتتاح تک پڑھا، مطلب انہوں نے ان سے فراغت حاصل کی یعنی ان سے ڈگری لے لی. وَلَهُ 25 سنتاً اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی. ثم تصدّى للدرس والافادۃ پھر وہ اور پڑھانے میں لگ گئے. تصدّى یتصدّى تصدیاً اشتغل کے معنی میں وانہمک فی العلم یعنی کسی چیز میں لگ جانا. فتکاثر علیہ الطلبۃ تو اسٹوڈنٹ ان کے پاس بہت آئے. کیا مطلب اسٹوڈنٹ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے یعنی بھیڑ لگا کر ان سے پڑھنے کے لیے آئے. وخضع لہ العلماء اور علماء یعنی پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے جھک گئے، پڑھے لکھے لوگوں کو فالو کیا، ان کا طریقہ اپنایا. وطارت مصنفاتہ اور ان کی بکس فی حیاتہ انہی کی زندگی میں کیا ہے طارت اڑی الی الامصار والبلاد شہروں اور ملکوں تک فیمس ہوئی. تو تارا یہاں اشتہارت کے معنی میں کوئی چیز اڑتی ہے یعنی کوئی بات اڑتی ہے تو کسی کی طرف ہی نہ پہنچتی ہے یا جاتی ہے، وہ فیمس ہوتا ہے پھر اس سے. تو اسی لیے یہ تارا جو ہے اشتہارہ کے معنی میں انہوں نے استعمال کیا. وتلقى نظام درسہ ان کے پڑھانے کا نظام ایڈوکیشن سسٹم دارس العلماء بالقبول پڑھے لکھے لوگوں کے اسکولوں میں کیا ہے مقبولیت تک پہنچ گیا. پڑھانے کا طریقہ جو تھا وہ فیمس ہو گیا. اسٹائل نظام درس ہی ایڈوکیشن سسٹم بھی بول سکتے ہیں، تعلیمی کورس ایڈوکیشن کورس بھی بول سکتے ہیں اس کو. المنہج الدراسیہ کے معنی میں. واشتہر بالدرس النظامی اور یہ درس نظامی کے نام سے مشہور ہو گیا. نظامی جو ہے شیخ کا نام تھا اور درس جو ہے ان کے پڑھائی کو بولتے تھے. وانتہت الیہ ریاست التدریس اور وہ تدریس کی قیادت اور ذمہ داری فی اکثر بلاد الہند ہندوستان کے بہت سے ملک میں
ان تک ختم ہوئی۔ وَكَانَ مَعَ تَبَحُّرِهِ فِي الْعُلُومِ، اور علم میں اور ایڈوکیشن میں گہرائی کے ساتھ وسعت نظرہ علی اقابل القدماء، پرانے لوگوں کی بات چیت اور محاورے پر کی گہری نظر ہوتی تھی۔ ما تبحر علم ہی یعنی مضبوط ذہن کے ساتھ اور پکے علم، اور عارفاً کبیراً بہت بڑے جانکار تھے، زاہداً شدید التبعد اور سخت عبادت کرنے والے اور زاہد بھی تھے، یعنی دنیا سے دوری اختیار کرنے والے تھے۔ کانا کا سب سے جوائننگ ہو رہا ہے۔ امیم الاخلاق، نرم اخلاق والے تھے، یعنی اچھے کریکٹر والے تھے۔ حسن التواضع، اور تواضع انکساری میں بہت بہتر تھے۔ کثیر المعاسات بالناس، اور لوگوں کے ساتھ بہت ہی ہمدردی کرتے تھے۔ وَكَانَ لَا يَتَيَقَّدُ بِتَكْبِيرِ الْعِمَامَةِ، اور وہ لمبے امامے یعنی بڑے امامے کے ساتھ لا یتیقد قید اور پابندی نہیں لگاتے تھے، ٹرمز آف کنڈیشن بڑے امامے کی نہیں لگاتے تھے۔ وتطویل الاقوام، اور نہ ہی لمبی استین۔ والطیلسان، اور نہ ترکی ٹوپی۔ طیلسان بولتے ہیں ترکی ٹوپی کی۔ تو تبحر یا تبحرو کا مطلب ہوتا ہے سمندر والا علم ہونا، یعنی ان کا جو ہے ٹھاٹے مارنے والا علم تھا۔ تیقدہ کا مطلب ہوتا ہے حافظہ علی کے معنی میں داوما، ہمیشہ رہنا، یعنی وہ ہمیشہ بڑے امامے، لمبی استین اور ترکی ٹوپی کی پابندی نہیں کرتے تھے، یعنی کبھی اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اخذ الطریقۃ القادریۃ، اور انہوں نے قادری مسلک کو اختیار کیا، یعنی قادری طریقے کو انہوں نے لازم پکڑا، اسی کو فالو کیا۔ عن الشیخ عبد الرزاق بن عبد الرحیم البانسوی، شیخ عبد الرزاق عبد الرحیم بانسوی سے اس مسلک کو اختیار کیا، طریقہ مسلک کو بولتے ہیں۔ وبایعہ، اور انہوں نے ان سے بیعت کی، یعنی ان سے پورا وعدہ لیا کہ ہم اسی کو فالو کریں گے مرتے دم تک۔ وَلَهُ 40 سَنَةً، اور یہ بیعت ان کی 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ 40 سال میں انسان کو پورا تجربہ آ جاتا ہے، اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے 40 سال میں نبوت دی تھی۔ قال سید غلام علی بالغرامی فی صحبت المرجان، صحبت مرجان میں غلام علی بالغرامی نے کہا کہ انا دخلت لکھنؤ فی التاسع عشر من ذی الحجہ الحرام سنۃ 48 و 100 یعنی 1148 19 ذی الحجہ کو میں لکھنؤ پہنچا، میں لکھنؤ میں داخل ہوا۔ دخل علی کا مطلب ہوتا ہے اور میں نے بالملا نظام الدین، میں نے ملا نظام الدین سے ملاقات کی۔ اجتماع بہی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے میٹنگ کرنا، ملنا۔ فوجدتہ، تو میں نے ان کو علی طریقۃ السلف الصالحین، نیک اور بزرگوں کے مسلک پر پایا۔ طریقہ مسلک کو بولتے، طریقے پر پایا یعنی مسلک پر پایا، یعنی اس کو فالو کرتے ہوئے دیکھا۔ محو علی جبینہ، اور ان کی پیشانی پر نور التقدیس، پاکیزگی کا نور چمک رہا تھا۔ یلمح لمحا علی صلہ کے ساتھ ہوتا چمکنا، مطلب ان کا چہرہ جو ہے بہت خوبصورت لگ رہا تھا عبادتوں کی وجہ سے، یہ بولنا چاہ رہے۔ ومن مصنفات الشیخ نظام الدین، شیخ نظام الدین کی جو کتابیں ہیں، تصنیف ہیں، ان کی جو رائٹنگ ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہ شرحان علی مسلم الثبوت للقاضی محب اللہ الاطول والطویل، قاضی محب اللہ کی مسلم الثبوت اور الاطول والطویل پر 2 شرحیں ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے قاضی محب اللہ کی جو مسلم الثبوت ہے کتاب، یا الاطول والطویل، یہ 2 کتاب کی جو شرح ہے یہ نظام الدین نے لکھی ہے۔ شرح یعنی اس کا گائیڈ۔ ایک پہ کیا ہے؟ شرح علی المنار الاصول، نمبر 1 جو شرح ہے کس کی؟ مسلم الثبوت کی، کیا ہے وہ؟ منار الاصول ہے۔ وشرح علی تحریل الاصول، اور دوسری جو شرح ہے وہ تحریر الاصول لابن حمام ہے۔ وشرح علی المبارزیۃ، اور ایک شرح کیا ہے؟ شرح مبارزیہ ہے۔ وحاشیۃ علی شرح الہدایہ الحکمہ للشیرازی، امام شیرازی کی ہدایہ الحکمہ کی شرح کی حاشیہ انہوں نے لکھا۔ حاشیہ مطلب یعنی گائیڈ کا پھر ایکسپلین کیا ہے۔ وحاشیۃ علی شمس البازغۃ للجنفور،
इमाम जौनपुरी की शमसुल बाज़िगा का भी उन्होंने हाशिया लिखा है। हाशिया मतलब उसके ऊपर और उन्होंने एक्सप्लेन और वजाहत चढ़ाई है। वहाशियतुन अला शरहिल अज़दिया लिद्दीवानी, और इमाम दीवानी की शरह अज़दिया की का भी हाशिया लिखा है। वहाशियतुन अला हाशियतिल क़दीमा, और पुरानी हाशिया पर एक और हाशिया उन्होंने लिखा है। वलहु मनाक़िबुर रज़्ज़ाक़िया, जिसका नाम मनाक़िब रज़्ज़ाक़िया कुतुबुन बिल फ़ारसिया, वो फ़ारसी की ऐसी किताब है। फ़ी अख़बार शेख ही अब्दुर्रज़्ज़ाक़, तो शेख निज़ामुद्दीन ने अपने उस्ताद अब्दुर्रज़्ज़ाक़ के हालात और उनके सवाने पर उसको फ़ारसी में लिखा है। अम्मा तलामिज़तुहु, उनके तलामिज़ा की जहाँ तक स्टूडेंट की बात है, फ़इन्नहुम कसीरूना, वो लोग बहुत से हैं। अजिल्लुहुम, उनमें जो सबसे बड़े हैं, जलीलुन जमा अजिल्ला, इसका मतलब होता है बड़े अहम इज़्ज़त वाले। वो कौन है? अस्सैयद कमालुद्दीन अल अज़ीमाबादी व सैयद ज़रीफ़ अल अज़ीमाबादी। अज़ीमाबाद पटना का नाम है, पुराना नाम। वल अल्लामतु कमालुद्दीन फ़तेहपुरी व शेख ग़ुलाम मोहम्मद बुरहानपुरी व मौलाना हक्कानी अत्तांदवी व शेख अब्दुल्ला अल अमेथवी व शेख अहमद बिन ग़ुलाम नक्शबंद लखनवी, हमीदुल्लाह बिन शुक्रुल्लाह अस्संदेलवी व शेख अब्दुर्रशीद अल जौनपुरी अल मदफून बिलखनऊ, जो लखनऊ में, शेख वजीहुद्दीन अद्दहलवी व मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उमर अशम्स आबादी, यानी शम्सबादी ग़ुलाम मोहम्मद उमर हैं। व मौलाना ग़ुलाम फ़रीद अल मोहम्मद आबादी व मौलाना मोहम्मद मालिकी अत्तिलमसानी व सैयद शाकिरुल्लाह अस्संदेलवी व शेख मोहम्मद हसन बिन ग़ुलाम मुस्तफ़ा व सिन्वहु, और उनके भाई मोहम्मद वली। किनके भाई? इनके हसन बिन ग़ुलाम मुस्तफ़ा के भाई, ठीक है। व शेख अहमद बिन अब्दुल हक बिन मोहम्मद सईद व वलदहु, और उनके बेटे मलिकुल उलमाई, यानी पढ़े लिखों के राजा अब्दुल अली मोहम्मद। व खल्कुन कसीरुम मिनन नास, और उनके अलावा और भी बहुत से लोग उनके शागिर्दों में हैं। ये जो कुछ थे फेमस, उनका नाम उन्होंने बताया। तूफ़िया यौमुल अरबिआ, और बुध के दिन, लिसमानिन खलौना मिन जमादिल ऊला, यानी 22 जमादुल ऊला को, बुध के दिन उनका इंतकाल हुआ 1161 हिजरी में। फ़ी हुसातिल मसानते, पेशाब के थैली में कंकरी होने की वजह से। क़द जावज़ा 70 सनतन, और उन्होंने 70 साल की उम्र पार हो चुकी थी।